السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ سعد ہے، پارہ نمبر ہمارا 23 ہے، آیت نمبر آج ہماری ہے 41، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے آج، اور بڑا خوبصورتی سے جو کہتے ہیں کہ اس میں آج بہت ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے، اور بہت ساری چیزیں آج ہمیں پتہ لگیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں، عبدنا ہمارے بندے کو، ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کو، ہمارے بندے ایوب کو بھی تو یاد کیجئے۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا، ربہ اپنے رب کو، انی بے شک میں جو ہوں، مسنی الشیطان مجھے چھو لیا ہے، مجھے پہنچی ہے، شیطان شیطان سے، بنصب اذا تکلیف، و عذاب اور عذاب۔ پہلے اب اتنی یہ جو آیت ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے، 3 جگہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، سورہ نساء میں تھا، سورہ انعام میں تھا، اور سورہ انبیاء میں ذکر تھا، اب چوتھا یہاں ہے۔ اچھا، اب جو تھا سورہ انبیاء میں باقاعدہ ان کی دعا تھی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، وہ والی دعا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش، یہ اپنے حضرت ایوب جو مشہور ہیں وہ صبر کی وجہ سے، کہ صبر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اللہ نے ان کی اتنی آزمائش کی، امتحان لیا، اتنی مصائب آئے، اور لیکن بڑے صابر اور شاکر رہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دعا کی، اب یہ جو دعا ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح سے ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں میں سے کسی کو بلند درجہ عطا فرماتا ہے، کوئی کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے، تو اللہ اپنا تقرب نصیب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو مصائب کی، تکالیف کی بھٹی میں ذرا صحیح تپاتا ہے، اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے، استقامت سے اس پہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب، رفت و بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک یہاں میں یہاں کوٹ کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد صالحین کا، اور پھر حسب مراتب درجات۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی اس کے مطابق آزمایا جاتا ہے، مصیبت کی آزمائش ہوتی ہے، تو دوسروں سے زیادہ جس میں ہو گیا، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ مصیبتوں میں آزمائش پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات، عزت اور وہ کہتے ہیں مرتبے میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو بلندی دیتا ہے۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا، بہت نوازا ہوا تھا، بہت ان کی آل اولاد تھی، کھیت کھلیان، کوٹھیاں، سمجھ لیں کہ بہت زیادہ غلام لونڈیاں، اور سارا اس طرح سب کچھ ان کے پاس بہت کچھ تھا، بڑا آسودہ حال تھے حضرت ایوب۔ اچھا، مویشی باغات اور ڈھور ڈنگر، بڑا جو یعنی کہ جو اس وقت یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت اس طرح تھا۔ اچھا، اب یہ ہوا، بڑے اللہ کا شکر کرتے رہتے تھے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ شکر کرتے رہتے تھے، اور ہر وقت، اور اللہ کے نبی تھے۔ اچھا، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، ان کی اولاد مرنا شروع ہو گئی، کچھ ڈوب گئی، کچھ مکان کے نیچے دب گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی ماشاءاللہ جو ساری آل اولاد ہوتی تھی باقاعدہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں دعوت پہ جاتے ہوتے تھے، یعنی کہ دعوت، سارے وہاں مل کے کھانا کھاتے ہوتے تھے، تو وہاں سب اکٹھے تھے، سارے ان کی آل اولاد، اور اوپر سے ایک دم سے وہ مکان جو گر گیا اور وہ صحیح سب مر کے دب گئے۔ اچھا، پھر ان کے جو جانور، اونٹ اور وہ سب سارے مر گئے، کھیت کھلیان باغات جل گئے، ایک دم سے ان کے بیٹھے بیٹھے ادھر سے خبر آ رہی ہے، وہ آپ کی اولاد مر گئی، آپ کے وہ جانور ہے وہ ختم ہو گئے، آپ کے کھیت کھلیان وہاں آگ لگ گئی، یہ ہو گیا وہ۔ اچھا، وہ یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے ان کو یوں اس طرح ہوا۔ اچھا، نہ صرف یہ مصائب ان کو آنا شروع ہوئے، بلکہ ایک دم سے ان کو جسمانی تکلیف شروع ہو گئی، جسمانی تکلیف، اور اس قدر کہ ظاہر بات ہے جب سب کچھ ختم ہو گیا تو جو کہتے ہیں کہ نکل کے
اپنے وہ ایک جنگل میں سمجھ لے کٹیا سے میں رہنے لگ گئے یہ. اور اس کے بعد ان کی صرف سب ظاہر بات ہے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا. ایک صرف ان کی بیوی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی, وہ ان کی بیوی تھی. اچھا اب وہ جو تھی بیوی وہ صرف ان کے پاس تھی. اچھا وہ سارا دن محنت کام کاج کر کے ان کے لیے نا روٹی لاتی ہوتی تھی بیوی. اچھا اب یہ تھا کہ جو 18 سال جو بعض روایت میں 17 سال 18 سال بعض روایت میں 13 سال بعض روایت میں 7 سال. اچھا اب یہ ان کا گزر چکا. تو اس وقت یہ جو ان کا سارا جو تھا دور تھا بیماری کا تکلیف کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے روایت ہے کہ جتنا عرصہ یہ تکلیف میں رہے نا تو یہ اللہ نے ان کو نا دعا کرنا بھلا دیا تھا. یہ اللہ کا ذکر اذکار بہت کرتے تھے اور بلکہ نا بڑی دل جمی سے کرتے تھے. تو کہتے تھے پہلے سب کچھ یعنی کہ ظاہر اولاد مال ڈھور ڈنگر اور جائیداد ظاہر بات ہے ان کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا تھا. اب صرف وہ تھے اور اللہ تھا. تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ پہلے یعنی کہ ان چیزوں میں بھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے میرا وہ نکل جاتا تھا, اب تو صرف میں ہوں اور اللہ ہے. اچھا اب اللہ کا ذکر اذکار بہت کرتے تھے, بہت زیادہ کرتے تھے, اور بلکہ خود کہتے ہوتے تھے کہ جب میں جن دنوں میں بیمار تھا وہ میرا بہترین تھا کہ اللہ مجھے خود سلام بھیجتا ہوتا تھا, فرشتے آ کے ان کو سلام کرتے ہوتے تھے. اچھا اور یہ ہل جل بھی نہیں سکتے ہوتے تھے, بہت شدید تکلیف میں تھے, اذیت میں تھے. بیوی بیچاری کام کاج کر کے ان کے لیے ایک روٹی لے کے آتی تھی, بس وہ بڑی ان کے سمجھ وفادار تھی. اچھا اب یہ جو ہوا کہ ذکر اذکار بس دعا نہیں کرتے تھے. اچھا اب جو دکھ تکلیف میں وہ سمجھتے تھے اللہ کی رضا پر راضی ہوں تو اور نا بس ٹھیک ہے, جب اللہ نے دور کرنا منظور ہوگی تو اللہ توفیق دے دے گا دعا کی. یہ دعا نہیں کرتے ہوتے تھے. اچھا ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ وہی بیوی تھی ان کی کہ آپ نا اللہ سے عافیت مانگے, اللہ سے دعا کریں. تو کہتے تھے 70 سال خوشحالی میں نہیں گزارے, صحت تندرستی میں نہیں گزارے, تو جب 70 سال ہو جائیں گے تو کوئی بات نہ پھر دعا کر لوں گا. یعنی آگے سے اپنی نا بیوی کو یہ دعا کہتے ہوتے تھے. اچھا اب نا ان کے سارے جو تھے دوست احباب وہ تو چھوٹ گئے تھے. کہتے ہیں صرف 2 دوست ہوتے تھے جو ان کو نا سمجھ ان کا کبھی بار حال چال پوچھنے آتے. اب وہ ان 2 دوستوں نے نا آپس میں کہیں بات چیت کی کہ پتہ نہیں ایوب سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ انی وڈی انو سزا کہ سب کچھ ہی تباہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ انسانی فطرت جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. کسی کو ذرا تکلیف میں, کسی کا نقصان, کسی کو پریشانی, کسی کو کچھ پتہ نہیں پائی کیڑا گناہ ہے دیکھو سرزد ہویا ایڈی وڈی اللہ نے سزا دی تھی. اور یہ کہتے ہیں نا کہ وہ واقعی یہ کسی کی اور کی بات تو یہ دیکھیں کہ نبی پیغمبر ہے. اچھا اب اس دوست نے آ کے نے ان کو بتا دیا ایک کہ وہ کہہ رہا سی پتہ نہیں ایوب سے کون سی اللہ کی نافرمانی ہوگی, کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ اتنی بڑی سزا کہ سب کچھ ہی فنش ہو گیا. کبھی بھی یہاں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کبھی بھی آپ خود یعنی کہ ایسے فیصلے اس طرح صادر مت کریں. یہ ایک نبی پیغمبر تھے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں, حدیثوں سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مقرب بندوں کی آزمائش کرتا ہے. مقرب بندوں اور وہ اللہ تپاتا ہے, دیکھتا ہے, کہیں صبر آزمایا جاتا ہے, کہیں شکر آزمایا جاتا ہے. شکر تو آزمایا گیا شکر. اچھا کہتے ہیں کہ حضرت ایوب جو تھے اس وقت اچھا یہ جو بات پہنچی ان کو بڑا دکھ ہوا. اب اس دکھ کی وجہ سے انہوں نے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے 41 انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی اذ نادا, پھر پکارا اللہ کو, پھر پکارا. اچھا اب یہ تھی کہ حضرت ایوب کی جو احادیث میں یعنی کہ جو دعا لکھی ہوئی ہے اور باقاعدہ یعنی کہ جو دعا نقل کی اس وقت کہتے تھے اللہ جی تو بے شک تو نے مجھے بہت خوشحال کیا, آل اولاد اہل و یال اللہ مجھے بنایا, اللہ تو جانتا ہے, اللہ میں نے تب بھی کبھی غرور تکبر نہیں کیا, اللہ میں نے تب بھی کسی پر ظلم نہیں کیا, اللہ تو جانتا ہے کہ میرا نرم گرم بستر اللہ تیار ہوتا تھا, میں پھر بھی تیری راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتا تھا, اللہ میں تیری عبادت میں ساری رات گزارتا تھا, اللہ میں اپنے نفس کو ڈانٹ دیتا تھا کہ تو آرام کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو اللہ میں تیری رضامندی اللہ میں طلب کرتا تھا, اللہ اپنے راحت اور آرام کو ترک کر دیتا تھا. تو اللہ آپ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا, اللہ ٹھیک ہے, اللہ تیری مرضی کہ تیرا حکم ہے. تو اب یہ ہوا کہ اب جب یہ تانے دیے نا
تو تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اور یہ لفظ ادا کیے کہ اے میرے اللہ، بے شک اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے کس کی وجہ سے؟ شیطان کی۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ہر چیز خیر ہے۔ ایک یہاں سے دوسری چیز اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی طرف اللہ کہتا ہے ساری خیریں میرے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کو بیماری لگتی ہے اس میں بھی خیر، کیوں؟ کیونکہ مومن کے گناہ چھڑتے ہیں، آخرت میں اجر ہے اور اس میں خیر ہی خیر۔ اگر بیماری دور ہوتی ہے وہ شکر کرتا ہے تب بھی خیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم نہیں ہے کہ مومن ہر حالت میں ہی جو ہے اس کو ثواب ملتا ہے، تکلیف میں بھی، اور وہ ان کے وہ کہتے ہیں نا کہ اور اس کے خوشحالی میں بھی اور ہر طرح کے آرام میں بھی۔ اب اپنی تکلیف کو اس رنگ کہ اللہ مجھے، انہوں نے کہ شیطان نے مجھ کو جو کیا پہنچایا، بنصبن۔ اچھا نصب عذاب پہنچائیے، وہ عذاب اور عذاب۔ اچھا اب نصب، اب دونوں دو لفظ استعمال کیے۔ نصب کیا تھا کہ جسم سے جو کہ اس کی وجہ سے، یعنی کہ مجھے شیطان نے کہ مجھے نہ جسمانی تکلیف بھی ہے، اور عذاب کون سا کہ جو سارا مال اولاد وہ سب فنش ہو گیا، آل اولاد اور سارا وہ جو تھا مال اور آل اولاد سب ختم ہو گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان چیزوں کا جو رنج پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اللہ وہ شیطان کی طرف سے۔ اچھا اب یہ ہوا کہ ارکز، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہار۔ اچھا اب یہاں ایک اور واقعہ آ جاتا ہے اس سے پہلے، کیونکہ ظاہری بات اب تو کیونکہ آگے علاج کی بات آ جانی، اب یہ بیماری والا دور ہے۔ اچھا دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظاہری بات ہے بیوی نا کہتے ہیں ایک روایت میں کہ لکڑیاں کاٹ کے جنگل سے لکڑیاں کاٹتی تھی، بیچ کے ان کے لیے روٹی لے کے آتی ہوتی تھی۔ ایک دن ان کو نا کوئی جو وہ اس کو نا روٹی وغیرہ نہیں ملی، لکڑی وغیرہ نہیں ملی، یا خیر بکی نہیں، تو رستے میں نا شیطان ملا۔ اچھا اب جو شیطان تھا وہ شکل میں، انسانی شکل میں، تو کہتے ہیں کہ آج کچھ نہیں لے کے جانا اپنے شوہر کے لیے کہ کچھ بھی نہیں ملا، تو اس طرح کرو تمہارے نا یہ جو بال ہے، تمہارے بال بہت خوبصورت ہے، تمہاری چوٹی بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے کاٹ کے دے دو تو میں تمہیں روٹی دے دوں گا۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا، ظاہر شوہر کی بڑی محبت اور وفاداری میں صرف وہی تو ایک رہ گئی تھی، خدمت کرتی تھی، اب 17 سال 18 سال اور وہ سارا بہرحال۔ اچھا اب وہ چوٹی کاٹ کے دی ہے تو روٹی لے کے گئی ہیں، کہتی ہے کہ کہاں سے آئی ہے، کہتی ہے آج وہ بال کاٹ کے دیے کوٹی چوٹی، تو ایک دم غصے سے کہتے ہیں کہ میں تندرست ہوں گا نا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک طبیب بیٹھا ہوا ہے، بیوی نے، دوسری روایت یہ ہے۔ اچھا اب بیوی نے کہا یہ کہ یہ معالج ہے، طبیب ہے، تو اس کو کہتی ہیں میرے شوہر بہت بیمار ہیں، کس طرح وہ جنگل میں ہم کٹیاں بنا کے رہتے ہیں، تو آپ آئیں اور میرے شوہر کا علاج کر دیں۔ وہ تو آگے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے شوہر کا علاج کر دوں گا، تم سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لوں گا، کوئی چیز نہیں لوں گا، صرف ایک شرط ہے۔ وہ کہتی ہاں، بڑا ایک دم سے خوش ہوئی کہ ہائے کہ میرے پاس تو پیسے پوسے بھی نہیں ہیں، کوئی کچھ، ایک قسم سے مفت میں سارا میرے شوہر کا علاج ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے وہ شیطان جو انسانی شکل میں، معالج کی شکل میں تھا، کہتا ہے بس جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے، بس تم نے صرف اتنا لفظ کہنا ہے کہ تم نے اس کو ٹھیک کر ہی دیا، کہ اے طبیب تو نے اس کو ٹھیک کیا۔ اور یہ لفظ جو تھا، یہ تو نارمل ہماری زندگی کا روٹین کا لفظ ہے، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے جی، وہ ادھر سے آرام آیا تھا، ادھر اس ہاسپٹل سے اس ڈاکٹر کی دوائی سے آرام آیا تھا، اس ڈاکٹر سے آرام آیا تھا، یہ تو ہمارا نارمل لفظ ہے۔ لیکن جب ہم پڑھیں ان چیزوں کو تو پھر اچھا اب وہ نا کہتی ہیں، اچھا اب یہ آئی ہیں تو کہتی ہیں ایک معالج مل گئے ہیں، تو وہ نا بس اس طرح، تو ایک دم حضرت ایوب غصے میں کہ وہ شیطان تھا، بھائی وہ شیطان تھا، تجھ سے شرک کا جملہ کہلوانا چاہ رہا تھا، ہائی تو شرک کر لے گی تو پھر کہتے ہیں میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا اب وہ قسم کھائی ہے، اور اسی وقت پھر دعا کی کہ اللہ کے شیطان اب اتنا کہ پنگے لینے لگ گیا ہے کہ ایک تو کہ وہ دوست وغیرہ وہ احباب کر رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے نہیں مانگنی دعا، 70 سال اللہ نے دیا ہے تو میں نے اب 70 سال بعد ہی مانگوں گا، اللہ نے بھلا رکھا تھا۔ اچھا جو ہے نا مفسرین جو ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک قانون ہے اللہ کا قانون ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی قضا رضا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ دعا کی توفیق بھی اس وقت ہی دیتا ہے جب دعا کو مقبول کرنا ہو، تو دعا بھی تب بھی اثر کرتی ہے، اور اسی طرح شفا تب بھی آتی ہے
تو جب اللہ نے اس دوائی میں شفا ڈالنی ہوتی ہے، ورنہ اگر تکلیف میں رکھنا تو اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے تکلیف میں رہو، اللہ صبر کرتے رہو، اللہ سے حکم مانگتے رہو، دوائیاں تو وہی کھا رہے، وہی جو حضرت موسیٰ کہ جب پیٹ میں تکلیف ہوئی موسیٰ وہ فلاں جڑی بوٹیاں وہ اس کو چبا لو، تو وہ چبائی ایک دم سے آرام آ گیا، نیکسٹ ٹائم ہوا تو فوراً گئے بھاگے اور پھر کہہ کہ اللہ آج تو آرام نہیں آیا، اللہ کہتے اس دن میں نے شفا ڈالی تھی، آج شفا نہیں ملی۔ تو وہ جو ہے یہ اللہ کو جو کہتے ہیں جب منظور ہوتا ہے تو تب بھی، اور پھر جو کہتے ہیں نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی تو ابھی ہے نا کہ بڑی وہ اکثر میں آپ کو سناتی ہوتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قیامت والے دن جو کہتے ہیں نا صبر کرنے والوں کا جب ثواب دیکھیں گے تو جو آرام اور عافیت والے ہیں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹ لی جاتی۔ تو یہ تھا، تو وہی پھر ابن عباس سے بھی رہے تھے کہ تب تک بھولے رہے دعا کا، کیونکہ ابھی دعا کا ٹائم نہیں تھا، اللہ نے دعا بھلا دی تھی، ذکر اذکار کرتے رہتے تھے تو لیکن نہ دعا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں ایک اور وہ حدیث مجھے یاد آ گئی کہ ایک صحابی تھے ابان بن عثمان، تو وہ نا اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو صبح شام تین دفعہ وہ جو دعا ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی چیز اس کو نا زمین و آسمان کی کوئی ضرر نہیں اس پہنچا سکتی۔ اچھا اب وہ جب یہ بیان کر رہے تھے ان کو تھوڑا سا فالج ہوا تھا، تو انہوں نے نا ایسے یہ نہیں کہ سمجھ لے کہ ان کو ایسے کر کے دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ مجھے حدیثوں کی تلقین کر رہے ہیں اور خود پہ فالج ہوا ہے۔ اچھا اب وہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے جس دن یہ تکلیف پہنچی تھی اس دن میں دعا کرنا بھول گیا تھا، تاکہ اللہ بھی اپنی تقدیر کے فیصلے کو نافذ کر دیتا۔ اللہ نے اس دن یاد ہی بھلا دی تھی، وہ بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا پڑھنا کہتے ہیں میں اس دن میں بھول گیا تھا، اس لیے اس دن مجھے فالج ہو گیا۔ خیر بہرحال اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ فوری طور پہ ارکز زمین پہ مارو، برجلی کا اپنے پیر اپنا پاؤں مارو، ھذا مغتسل، یہ جو ہے اس جو پانی ایک دم سے باہر پھوٹنا شروع ہو گیا چشمے کی طرح، تو جو ہے وہ غسل کرو، کس سے؟ بارد مغتسل، بارد جو ٹھنڈا پانی ہے، تو اور وہ شراب اور اس کو پیو۔ اچھا اب یہاں سے تھوڑی سی ایک سائنس کی تھوڑی سی ٹیکنالوجی سمجھ لیں کہ اب یعنی کہ جو بتاتے ہیں کہ نہانے کے بعد اگر آپ پانی پئیں آ کے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کا یعنی کہ نارمل ہو جاتا ہے بڑا، یعنی کہ نہانے کے بعد جو پانی کا گلاس جو پینا ہے وہ آپ کو بہت سی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، یعنی کہ ایک جو یعنی کہ سائنس کی سمجھ لیں ٹیکنیک سمجھ لیں، اور یہ اللہ بتا رہے ہیں ٹیکنیکیں، اور وہ بارد ٹھنڈا پانی، یعنی کہ جو غسل ہے ٹھنڈے پانی سے جو غسل ہے وہ جو ایک دم سے دوران خون بھی تیز کرتا ہے اور سارا، تو ٹھنڈا پانی سے جو غسل ہے وہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ایک دم سے صحیح کہتے بیوی ایک دم سے باہر آئی ہے، آج تو ایک دم سے آئی ہے تو بڑے ایسے ایک دم سے فریش اور اس طرح، تو ایک دم سے پہچانا ہی نہیں بیوی نے، 17 سال 18 سال سے ایک بندہ بیمار تھا اور بالکل لاغر اور ختم، اور وہ ہل جل بھی نہیں سکتے تھے، کہتے بیوی آئیے پہچاننے نہیں، کہتی ہے کہ ہائی یہاں ایک بندے تھے وہ میرے شوہر تھے، وہ کہاں گئے ہیں، کہیں ان کو بھیڑیا تو نہیں کھا گیا، جنگل میں کٹیا سی بنا کے رہتے ہوتے، ہائی کہیں بھیڑیا تو نہیں کھا گیا، تو کہتے ہیں میں ہی ہوں، کہ میں ہی ایوب ہوں۔ اچھا اب بیوی کو یقین دلا رہے ہیں کہ میں ایوب ہوں۔ اچھا اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اللہ کہتے میں نے اس کو اس کے اہل دوبارہ اس کو لوٹا دیے، اس کو اور اللہ کہتے وہ مثلہم، اور اس جیسا اور بھی دے دیا اور اس جیسا اور بھی دے دیا۔ بیوی ایک دم سے ان کی ایک دم سے ینگ خوبصورت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہتے ان کو 70 بیٹے پھر دیے تھے۔ اچھا اب اس کے بعد جی یہ جو بڑا خوبصورتی سے نا 26 بیٹے ان کے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان کے جو کے اور وہ جوار کے ان کے وہ گیہوں کے کھیت تھے، تو کہتے ہیں ان کھیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بادلوں سے سونا اور چاندی برسائی، اتنی برسائی کہ وہ بہہ جا رہے تھے۔ اچھا اور ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب جو ہے وہ تنہائی میں غسل کر رہے تھے صحیح ہونے کے بعد، شفا کے بعد، تو اللہ نے ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسائیں، تو انہیں اپنے نا کپڑے میں جمع کرنے لگ گئے. تو اللہ نے پکارا، ایوب میں نے تمہیں غنی نہیں کیا، تمہارے سامنے جو کچھ ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ آگے سے کہتے ہیں، اللہ جی آپ کی عزت کی قسم، بے شک آپ نے مجھے غنی کیا، لیکن میں آپ کی برکت سے بے نیاز تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ اس کے بعد نا انہوں نے غسل کیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو کھیت کھلیان، روایت میں ہے کہ وہ ان کے جیسے سب چیزیں غائب ہو گئی تھیں، وہ بھی ان کی آل اولاد ان کی زندہ ہو گئی، اور کوئی ان کو اور بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، وہ مثلہم معہم، اور اس کے ساتھ اور اس جیسا اور دے دیا. کس وجہ سے؟ رحمتم منا، یہ میری رحمت تھی، و ذکرہ، اور نصیحت تھی. کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے. اچھا یہاں جو تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی وہ 2 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نا قبول کی. اچھا اب کیا تھی دعا؟ پہلے والی کون سی دعا تھی جو سورہ انبیاء میں؟ ربی انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ تو رحم کرنے والا ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ 3 دفعہ جب آپ کہہ کر جملہ آپ 2 دعا کرتے ہیں، حدیث کے مطابق وہ دعا رد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اس میں کلمہ یہ تھا. تو ان کی جو پھر پہلی جو 2 وجوہات تھی، اللہ نے سب نے یعنی کہ ان کو تندرستی بھی دی، آل اولاد بھی دی، لٹا دی، اور اس جیسی اور یعنی کہ بھی دے دی. تو کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رحم کی درخواست کی تھی، رحم کی درخواست، انی مسنی یضر انت ارحم الراحمین، انہوں نے رحم کی، تو اللہ نے پھر اپنی رحمت نازل کر دی. اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، کہتے ہیں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اچھا دوسری وجہ یہ کیا تھی؟ اچھا وہ کہ اہل عقل والوں کے لیے ایک یعنی کہ نصیحت ہے. تو اہل عقل والوں کے لیے کیا؟ کہ اللہ صبر چاہ رہا تھا آزمانا، اللہ نے صبر کا پرچہ تھمایا تھا. اور وہی کہ دنیا میں آئے ہیں 2 ہی تو پرچے ملتے ہیں، ایک شکر کا پرچہ اور ایک صبر کا پرچہ. تو اللہ تعالیٰ جو صبر کے پرچے میں ان کے فل مارکس آ گئے. تو وہ جو اللہ نے کہا کہ جب انسان صبر کرتا ہے تو پھر جو اللہ، وہ کہتے ہیں نا اللہ پھر وکالت کفالت کرتا ہے، اللہ پھر وکالت کفالت کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت جو تھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اچھا اب اگلا معاملہ کیا رہ گیا؟ اب بیوی بڑی وفادار تھی، غمخوار تھی، اس میں خدمت کرتی رہی. تو اب بیچاری کا قصور، تو وہ تو اپنے دیکھا جائے تو اپنے شوہر کی بیماری میں ان کے لیے وہ یعنی کہ جیسے اگر طبیب والی بات بھی صحیح ہے کہ طبیب کو مان گئی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں میرے شوہر کا علاج کر دیں، یا دوسری اپنی چٹیا بیچ آئی، اپنے بال کاٹ کے دی آئی. تو دونوں میں کس کے لیے؟ کہ اس کے لیے روٹی لا رہی تھی، کہ اس کے لیے آج روٹی نہیں ملی کہیں سے، آج وہ نہیں کھانا مل سکا، تو نہ لکڑیاں بک سکی ہوں گی، یہ کیا تھا. اچھا اب وہ نیک بی بی تھی، تو ظاہری بات ہے نیک شوہر، اس نے شوہر کے ساتھ وفاداری کی اور سارا. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہتا ہے نا کہ اللہ کہہ سکتا ہے بس ٹھیک ہے چھوڑ دو قسم، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے اس نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے. تو جیسے لوگ خود بخود اپنے آپ کے لیے کیا ہے کہ جی ہمیں یہ کس لیے کیا، ہماری بھوک کی وجہ سے کیا ہے. جیسے باہر کے ملک میں جو ایک بچے نے وہ روٹی چرائی، تو پہلے وقت میں قاضی نے کیا ہے کہ جو ہے نا ہاتھ کاٹ دو، یہ کہ بچے کے نہیں، کہ اس کے ہاتھ کاٹو کہ وہ نان بائی کی، کیونکہ وہ بچہ وہاں کرتا تھا، اس کی روٹی چوری کی ہے تو وہ بھوک کی وجہ سے. تو کہہ رہا ہے کہ ان کو کہ جو ان کو پرووائڈ نہیں کرے، کھانا نہیں کرے، ان کے ہاتھ کاٹو بجائے چور کے، کہ وہ چوری پر جو مجبور ہوئے. اچھا بہرحال اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ظاہر قسم کا کفارہ، جب ہم نے قسم والا چیپٹر پڑھا تھا کہ قسم کا کفارہ تو دینا ہی پڑنا ہے، قسم تو پوری کرنی پڑنی ہے. اچھا اب یہ ہوا کہ اب قسم کا کفارہ کیا کیا، اللہ اب خود بتا رہا ہے. اللہ نے خود اس چیز کا، ظاہری بات ہے نبی نے قسم کھائی تھی کہ جی مجھے صحیح ہونے دو، میں تندرست ہوں گا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. اللہ آپ نے کہا اچھا اس کا سلوشن بھی اللہ کہتا ہے بتاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَخُذْ، پکڑ، بِیَدِکَ، اپنے ہاتھ میں، ضِغْصًا، جھاڑو، یعنی کہ تنکوں کا جھاڑو جو ہوتا ہے جیسے تنکے سے،
اچھا فضرب اور مار بھی اس جھاڑو کو، ولا اور نہ تہنس اور قسم نہ توڑ، قسم پوری کرنا. اور وہ اس وقت جب ہم نے قسم والا چیپٹر پڑھا تھا سٹارٹنگ کے پاروں میں کہ قسم کی پوچھ ہوگی، وعدوں کی پوچھ ہوگی، قسموں کا، اور اتنا قسموں کا کھا کہ قسم کا کفارہ کفارہ کفارہ. تو قسم جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، تو اس کو ہم ایسے ہی، اور بعض لوگ اس طرح کے بات بات پہ جو قسمیں اٹھا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے سمجھ لیں آپ پہ قرض چڑھ جاتا ہے اگر آپ اس چیز کا، یعنی کہ اگر آپ نہیں اتاریں گے اس قسم کا کفارہ دیں گے، وہاں پہ بوجھ ہے قرض کی طرح. اچھا اب وہ تھا کہتے ہیں یہ جو ذکر سن نا اس طرح کا جیسے باریک باریک وہ جو کہتے ہیں جھل جھل کرتا ہوا تنکوں کا ایک جھاڑو سے ایک مٹھ بناؤ، یعنی کہ 100 تنکوں والی، اور ایسے ایک دفعہ ٹچ کر دو، ایک دفعہ ایسے مار دو، بھزری بھی ایک دفعہ مار دو، تو کیا ہو گیا؟ 100 بج گئے نا کوڑے. ایک مٹھ پکڑو 100 تنکوں والی اور ایک دفعہ مار دو تو 100 بج جائیں گے کوڑے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، ہوگی اللہ نے بتایا. اچھا اب وہ قسم بھی اللہ کہتے ٹھیک ہے پوری کر قسم. اب انا وجدناہا صابرا، اللہ کہتے ہیں اصل میں نا میں نے اس کو صابر پایا، میں نے اس کو صابر پایا. یہ سب کچھ میں نے اس کی بیوی کی قسم بھی اس کو کر دی کہ ہائی نہیں تیرے لیے کیا ہے، اچھا بس ٹھیک ہے قسم بھی پوری کر. اس کو شفا بھی دی، اس کو عطا بھی کیا، ڈھیروں ڈھیروں عطا کیا. اللہ کہتے کیوں؟ اللہ کہ وجدنا صابرا، اس لیے ولم اکم بدعائک ربی شقیا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کو جو ہے نا ایک دم سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اللہ یہاں سکھا رہا ہے صبر صبر صبر. ہر بندہ، آپ دیکھیں ہر بندے کو ٹٹولو، ہر بندے کے اندر ایک کہانی ہے. کوئی کسی طرح صبر کر رہا ہے، کوئی کسی طرح صبر کر رہا ہے، کوئی کسی کے مزاج سے، کوئی کسی کی کمی سے، کوئی کسی نقصان سے، کوئی رشتوں سے، کوئی رزق سے، کوئی مال کی تنگی سے. ہر بندہ کہیں نہ کہیں پریشان ہے اور رونے رو رہا ہے. لیکن رو اللہ کے آگے، رو مانگو اللہ کے آگے مانگو. اللہ کہتے ہیں وجدناہا صابرا، میں نے اس کو صبر کرنے والا پایا، وہ صبر کرنے والا تھا. نعم العبد، وہ بڑا اچھا بندہ تھا. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ جس کی تعریف کر رہا ہے، دعا مانگے اللہ تعالی ہم سے ایسے عمل کروا لے. اللہ ہم آزمائش میں نہیں اتر سکتے، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اللہ کمزور ایمان والے بندے ہیں. اللہ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال، لیکن اللہ ایسی کوئی نیکی، کوئی ایسا عمل کروا لے کہ اللہ تو ہمارے لیے بھی کہ نعم العبد، اللہ ہم تیرے اچھے بندے ہیں، اللہ بہترین بندے بن جائیں. اور کیا کوالٹی تھی وہ؟ ایک تو صبر کیا، پھر اچھے بندے کس وجہ سے ہوئے؟ انہو اواب، وہی والی بات. کس کی والی بات؟ حضرت جو تھی ان کی داؤد والی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام والی بات. اللہ سے فوری رجوع کرنے والے تھے، اللہ سے، صرف اللہ سے رجوع، صرف اللہ سے آس، صرف اللہ سے امید، صرف اللہ سے رجوع، صرف اللہ کے آگے دل کھول. کوئی نہیں سنتا، کوئی آپ کی تکلیف دور نہیں کر سکتا، کوئی آپ کی پریشانیوں کا حل نہیں نکال سکتا، صرف ایک اللہ. یہ کیا سکھا رہا ہے؟ توکل کے پیک پہ پہنچے اوپر تک، پیک پہ پہنچے، توکل کی پیک پر پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اللہ پر بھروسہ کرے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وہ حضرت جو ذکریہ کی تو اللہ میں تو اس سے دعا کر کے کبھی بھی اللہ نا امید نہیں ہوا، اللہ میں کبھی مایوس نہیں ہوا، تو اللہ میں کبھی نامراد نہیں رہا. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. تو اللہ سے ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں، اچھی امید رکھیں. یعنی کہ اتنی سی جو کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی یہ جو بات ہے، کہ جو ظاہری بات ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھی کسی کی تکلیف دیکھ کر کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ سزا ہے. یہ سزا نہیں ہے. اللہ کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف، رنج آپ کو پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے صرف آزمائش ہے. اور یہاں حضرت علی کا قول، یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ میں یہاں کوٹ کروں، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو آزمائش، تکلیف، دکھ، پریشانی یا کچھ اسی طرح کا مفہوم ہے کہ جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، کہ آپ فوراً اللہ معاف کر دے، اللہ اس تکلیف کو دور کر، جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے
وہ آپ کی آزمائش ہو رہی ہے۔ لیکن جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، لے میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، باقی لوگ بھی تو ایسے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، میں نے کیا گناہ کر دیا ہے، تو وہ جو ہے نا، وہ جو اللہ سے دور کر دے، وہ پھر تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو جاؤ، جس عمل کی وجہ سے یا جس غلطی یا تکلیف کے بعد اللہ سے دور ہو جاؤ، وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ جب اللہ سے جڑ جاؤ، اور اللہ بعض اوقات آپ کو تنہا کرتا ہے، جب دیکھا نا ہر طرف سے دھتکار، کسی کہیں سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہائی کوئی میری کوئی مدد کرے گا، ہائی کوئی میری سنے گا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے لیے تنہا کر رہا ہے۔ بس سب چھٹ گئے ہیں، بادل ہو گئے، سارے بادل چھٹ گئے، سارے دور ہو گئے، اب کوئی بھائی بہن کوئی نہیں سنے گا، کوئی دوست نہیں کام آئے گا، کوئی نہیں سنے گا، کسی کو مت، کسی کی جھولی میں آنسو مت گراؤ، تمہارے آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ انمول موتی ہیں، یہ انمول موتی ہیں، یہ رب کی جھولی میں گراؤ۔ اور رب کی جھولی تو کیا ہے؟ سجدے میں اللہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں جا کے اپنے آنسو وہاں گراؤ، اپنے جائے نماز پہ گراؤ، رب کی جھولی میں گراؤ، تو رب کو سناؤ۔ بندے کیا کر لیں گے؟ کتنا بندیاں دا دتا کدی پورا نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو کہ جب تم رات کو کبھی بستر پہ لیٹے ہوئے، اکیلے لیٹے ہوئے، کبھی آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک رہے ہوتے ہیں، سائڈوں پہ گر رہے ہوتے ہیں، تکیے میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں نظر آ رہا؟ کب زبان سے کچھ بھی نہیں نکل رہا، دل سے جو ہوک اٹھتی ہے، اللہ نہیں سن رہا؟ اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے پتہ گر رہا ہے، اللہ کو تو پتہ گرنے کی بھی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کیا تیرے ٹپکتے وہ آنسو نہیں دیکھے گا؟ کیا تیری بے چین دل کی جو دھڑکنیں ان کو نہیں سن رہا ہوگا؟ کیا وہ جو پریشان حال ہے، کیا وہ نہیں اللہ سن رہا؟ اللہ سنتا ہے، اللہ ضرور سنتا ہے، اور اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تجھے بار بار سننا چاہتا ہے، اللہ تجھے بار بار دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تیری آنکھوں کے جو آنسو ہیں ان کے موتیوں کو اللہ جمع کر رہا ہے۔ اور یہ جمع کہاں ہو، اور اسے کب ملیں گے؟ جب میزان پر جب تلنے ہیں نامہ اعمال، اور عمل کو پلے کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ جو قیمتی جواہرات اور موتی جو آنسوؤں کی شکل میں اللہ نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں نا، تو اللہ نے اس وقت رکھنے ہیں، لو تو لو میرے بندے کے اعمال نامے میں ڈال دو اس کو، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ چلے ہی جانا ہے، کوئی بات نہ، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ سب کی سنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ یا رب العالمین، بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یا رب العالمین، تو نے شفائیں ڈالنی ہیں اللہ، جیسے تو نے حضرت ایوب کو شفا دی، اللہ تو شفا دے دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، اللہ تو شفا دے دے۔ یا رب العالمین، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض اتار دے۔ اللہ جو رزق کے لیے پریشان ہے، اللہ زمین آسمان کے دھانے کھول دے۔ اللہ رزق کے لیے، اللہ رزق کی فراوانی کر دے، اللہ تو سبب بنا دے، اللہ رزق کے لیے اللہ بہانے بنا دے۔ یا رب العالمین، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، اللہ نیک صالح، اللہ قسمت والے زوج دے دے۔ یا رب العالمین، تو آسانیاں فرما دے، اللہ ان زوجوں کو ملانے کے لیے آسانیاں کر دے۔ یا رب العالمین، جو شادی شدہ جوڑے ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا۔ یا رب العالمین، جو بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے، اللہ نعم العبد، اللہ اپنے بہترین بندوں میں شامل کر دے۔ اللہ پلے کچھ نہیں ہے، اللہ پلے کچھ نہیں ہے، جنت الفردوس میں اللہ نبی کی کلونی میں گھر دے دینا، اللہ اپنی رضا خوشنودی عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین، اپنے مقربین میں شامل فرما دینا جو صبح شام تیرا دیدار کرتے، اللہ اپنی محبت، اپنا قرب، اپنا وصل اللہ عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔